باغولی مسجد کے پہلے دوسرے موڑ پہ ہی نہ نورانیت محسوس کرنی شروع کر دیتا ہوں، اور نہ میرا دل کے اندر وہ والی کیفیت جو چھٹی والے دن گھر سے جاتے تھے نا، تو جوں قدم باغولی مسجد کے قریب ہوتے تھے دل حالت ہوتی چلی جاتی تھی اور قابو سے باہر ہوتا تھا۔ الحمدللہ اب بھی وہی کیفیت ہے۔ تو میں نے کہا یہ چیزیں ہم دوبارہ تازہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ مدرسے کے قریب سے گزر کے چلے جاؤ، اپنی مادر علمی کے قریب سے گزر کے چلے جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یوں جائے گا اپنا دامن خیروں سے بھر کے نکل جائے گا۔ تو کوئی اندر آگے بیٹھے گا تو پھر میں نے ظاہر ہے اب احمد حنیف قاری حنیف صاحب کا بیٹا ہے، تو عمر میں وہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم جذبات بناتے ہیں، استادی نہیں سکھاتے، جذبات بناتے ہیں کام کرنے کے۔ بچے تازہ ہوتے ہیں، ہمیں خبر دیتے ہیں کہ ہم آئے تھے 6 مہینے کے لیے نا، ہم بیٹری اچھی چارج رہی، ٹائم پہ درسگاہ میں جاتے رہے آتے رہے، مارکٹائی میں نے چھوڑ دی، غیر حاضری میں نے چھوڑ دی، موبائل کا استعمال میں نے چھوڑ دیا، اور غیر ضروری چھٹیاں میں نے چھوڑ دیں، اور پہلے جس نظر سے میں محتمم کو دیکھتا تھا اب میں محتمم کو اپنے محسن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ باتیں سکھاتے ہیں، ورنہ آج کل پہلے دوسرے مہینے ہی محتمم اور مدرس کا دنگل شروع ہو جاتا ہے، بس پھر ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ 6 مہینے گزر جائے تو سال گزر جائے تو بہرحال مشکل ہے برداشت کرنا ایک دوسرے کو۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے بچے زیادہ دیر برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں، ہم انہیں یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مقصود ہی نہیں ہے، تمہارا مقصود تو اللہ کے قرآن کی خدمت ہے، تو اس میں چپ کر کے لگے رہو۔ تو اس کی وجہ سے اللہ پاک یہ چلتا رہتا ہے فیض۔ یہ پچھلے دنوں وکاس گجراتی آیا ہوا تھا، یہاں کا پڑھا ہوا ہے مفتی عبدالوہی صاحب کی کلاس میں، تو میرے اوپر اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کھانا کھانے چلیں باہر۔ تو میں نے اس کو کہا میں نے کھاری ہیں جلسے پہ جانا ہے، تو میں نے قاری نوید کشمیری صاحب کو فون کیا اس کے کہنے پہ، تو انہوں نے مجھے بتایا جلسہ کل ہے۔ میں سمجھ رہا تھا آج ہے، انہوں نے کہا جلسہ کل ہے، تو اس نے کہا اب تو استاد جی آپ فارغ ہیں چلتے ہیں۔ تو پھر اس نے مجھے کہا میرا دل چاہتا ہے استاد جی عنایت اللہ صاحب کو بھی میں ساتھ لے چلوں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے کہا 25 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، پتہ نہیں اب تمہیں سمجھ کب آئے گی کہ ہمیں مسئلہ ہے کہ نہیں۔ 25 سال سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، تو بتاؤ کوئی مسئلہ ہو تو بندہ 25 سال اکٹھے رہتا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یوں رہنا ہے، ہمیں یوں رہنا ہے کہ محتمم کی تو چھٹی ہو جائے وہاں سے لیکن میری چھٹی نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے مہم جوئی نہیں اختیار کرنی کہ مہم جوئی شروع کر دے، نہیں، بس آپ استقامت سے کام کرتے رہیں گے، پھر خود ہی جو اللہ کو پسند نہیں ہوگا نا وہ وہاں سے اڑ جائے گا خود ہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ کا دربار لگتا تھا، باقاعدہ بیان کرنے دو گے کہ نہیں؟ ابھی بتا دو ورنہ میں بیان سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایک بادشاہ کا دربار لگتا تھا، کھلے دربار ہوتے تھے، تو درخت کے اوپر 3 پرندے بیٹھتے تھے، 2 نر فاختہ 1 مادہ،
تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کے کہا کہ ان میں اصل میاں بیوی کون ہے، اصل جوڑا کون ہے اور نقلی کون ہے، کل تو نے بتانا ہے، نہ بتایا تو سر قلم۔ پرانے بادشاہوں کے پاس ایک ہی علاج تھا، سر قلم۔ اب وہ وزیر بڑا پریشان ہے، سو نہیں رہا، لیٹا نہیں جا رہا۔ تو اس کی بیٹی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بس عجیب مسئلہ ہے، آج کل تو بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ شام کو اتنے کروڑ نہ آیا، سر قلم پیسے آنے چاہیے۔ تو بیٹی نے کہا سو جاؤ، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، آپ کے مسئلے کا حل نکل آیا ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کیا حل ہے؟ تو اس کی بیٹی نے نا اس کو گلیل اور پتھر دے کے نا چھوٹے بھیجا اور کہا کہ جب دربار لگے نا وہ پرندے آ کے بیٹھیں تو بادشاہ کہے فیصلہ کرو، تو آپ نے گلیل ان پرندوں کو دکھانی ہے، مارنی نہیں، یوں کر کے دکھانی ہے۔ زاہد اللہ ادھر نہیں ہے ورنہ دکھاتا آپ کو، دکھانی ہے، مارنی نہیں۔ اس میں جو نقلی ہوگا نا وہ اڑ جائے گا۔ وزیر نے کہا چلو ٹوٹکا ہے، اس کو آزما لیتے ہیں۔ یوں ہی ہوا۔ تو جب وزیر کو بادشاہ نے کہا ہاں جی کرو فیصلہ، اس نے کہا ابھی آپ کے سامنے فیصلہ کروں گا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا میرے سامنے کرو۔ تو اس نے سامنے ہو کے گلیل یوں کی، ایک اڑ گیا۔ اس نے کہا وہ جھوٹا تھا، سچے بیٹھے ہیں، وہ جھوٹا تھا اڑ گیا ہے، اور یہ جو سچا جوڑا ہے نا یہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرا خیال آپ سمجھ گئے۔ اب معتمم جھوٹا ہوگا تو وہ اڑے گا، مدرس جھوٹا ہوگا تو وہ اڑے گا۔ اللہ کا جو نظام ہے اس نے حرکت میں آنا ہے اور اسی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ خود نہیں حرکت میں آتے، نہ خود نظام کو چھیڑتے ہیں، خود امیر کی مان کے چلتے ہیں۔ تو جو اہل نہیں ہوگا اللہ پاک اس کو اڑا دیں گے، اڑ جائے گا، بچے گا نہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اس سے بڑھ کے پھر یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو خود ہی معتمم بنا دیں گے۔ یہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے اور کوئی اتنی اچھی دعا بھی نہیں ہے کہ بندہ کسی کو دے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ہاتھ سے درسگاہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ مجھے اپنے اس مدرسے پہ جب غصہ آتا ہے نا، دکھ آتا ہے، اللہ کی قسم بہت تکلیفیں دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، بہت تکلیفیں دیکھتا ہوں، ساری زندگی مدرسے کی وجہ سے تکلیف میں، لیکن یہ تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوتی کہ اس مدرسے نے میرے سے درسگاہ لے لی۔ بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ میرے سے درسگاہ نہ لے۔ بہرحال یہ نعمت ہے، درسگاہ نعمت۔ سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے کلام کا سیکھنا سکھانا، اس کی تلاوت کرنا بڑے دور کی بات ہے۔ میں آپ اس کا سامنا بھی کر سکتے ہیں؟ ہمارے چہرے، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان اس لائق ہیں کہ اللہ کے قرآن کی زیارت کر سکیں ہم؟ ہمارے کان اتنے پاکیزہ ہیں
کہ وہ سن سکیں. ہماری زبان اتنی پاکیزہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں. تو اللہ کی ذات پہ کیوں نہ قربان جائیں کہ اس کے الفاظ کی خدمت، اس کے طلبہ کی خدمت، اس کی تفسیر کی خدمت اللہ ہم سے لے رہے ہیں. اور اب چلتے چلتے ہمارا خاندانی تعارف ختم ہوتے ہوتے یہ تعارف بن گیا الحمدللہ کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں. ہم کیا تھے کیا ہیں اب اس سے لوگوں کو غرض نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قاری صاحب ہیں، فلاں قاری صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کا مدرسہ فلاں جگہ اور یہ یوں یوں پڑھاتے ہیں. بہرحال اگر اس کے بعد دعا کے بعد پھر آپ مجھے موقع دیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. پھر نماز کی تیاری فرما لیں، صفیں سیدھی فرما لیں، اور جنہیں غالب گمان ہو